گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم میرا، گدائے غوث اعظم ہوں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کرس بندشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے پیارے بچے اور غوث پاک رحمت اللہ کی اڑے۔ پیارے بچے اور کرس بندشہ کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمت اللہ کے اڑے کی سیرت کے حوالے سے پروگرام ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، بہت کچھ انشاءاللہ الکریم آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے ابتداً درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کتنی ساری فضیلت ہم نے سنی کہ 10 رحمتیں، اور پھر 10 درجات بلند ہوں گے، اس کے بعد 10 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، پھر 10 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو یہ ایک بار اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین، ایک بار ہم درود پاک پڑھیں گے، تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اچھے انداز میں درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام پیارے بچے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس اسلامی مہینے یعنی ربیع الاخر جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں 11ویں شریف کی نیاز دلائی جاتی ہے، جسے ہم 11ویں شریف کی فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہوتی کیا ہے؟ 11ویں شریف کی نیاز، 11ویں شریف کا فاتحہ، یہ ہوتا کیا ہے؟ پیارے بچوں، اس میں عام طور پر ہم کھانا بناتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے نیک اور اچھے کام کرتے ہیں، اور پھر ان تمام نیک کاموں کا ثواب یعنی کھانا کھلانے کا، جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر ہم نے جتنے نیک اعمال کیے، ان سب کا ثواب ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو تحفے کے طور پر بیچتے ہیں۔ بس یہی 11ویں شریف کی نیاز کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یاد میں محفلیں سجائیں اور آپ کا ذکر پاک کریں، اور آپ کو ثواب کا تحفہ بھی پیش کریں۔ اللہ پاک ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے انہی باتوں کے ساتھ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، اور آج کے سوال یہ، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے بچوں اور بندشہ کے ناظرین، ہم سب نے تلاوت قرآن کریم سنی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا تلاوت قرآن کریم کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی تلاوت قرآن کریم سننے کی برکات نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور بندشہ کے ناظرین، ماشاء اللہ ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔
آئیے بڑھیں گے اب اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے منقبت۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرر خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ، گنجے شکر کا صدقہ، احمد رضا کا صدقہ، نوری ضیا کا صدقہ، مرشد پیا کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا غوث، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا خواجہ پیا کا منگتا، غوث الورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، یہ عطا دستگی۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور قسمت دیجیے ناظرین، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت منقبت انہوں نے سنائی حمزہ بھائی نے، بہت بہت شکریہ حمزہ بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں اور قسمت دیجیے ناظرین، اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی
غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. سیگمنٹ ہے پیارے بچوں اور کرس بندشہ کے ناظرین. ایکٹیویٹی ہوگا یہ کہ ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آئے گا, دونوں سے ہوں گے سوالات, دونوں نے دینے ہوں گے جوابات. مگر کیسے؟ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں پر مختلف جوابات ہیں میرے پاس باسکٹ میں. آپ نے باسکٹ میں سے کوئی نہ کوئی ایک سوال کا جواب اٹھانا ہے اور یہاں پر لگا دینا ہے. پھر آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کون سا جواب درست ہے, کون سا جواب غلط ہے. دیکھتے ہیں کہ کون کتنی غلطیاں کرتا ہے. صحیح ہے, یہ دیکھتے ہیں کون کتنی غلطیاں کرتا ہے. چلیں ٹیم اے کون آ رہا ہے؟ آپ آئیں, نیچے جو بیٹھے نیچے والے پرپل والے. جی آپ آئیں, مائک رہنے دیں پرپل والے آ جائیں. چلیں ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ. یہ بلکہ ٹھیک ہے جی, ایک کام کریں غلام طاہر بھائی آ جائیں. چلیں جی یہاں پر آئیں گے, آپ کا بورڈ یہاں پر ہے. چلیں ادھر دیکھیں نا, اس طرف دیکھنا, آپ بھی اس طرف دیکھیں گے. چلیں پہلا سوال ٹیم اے سے, تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال یہ بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے؟ ڈھونڈیں یہاں پر. جی آپ سے غلام طاہر بھائی سوال ہے, نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ ڈھونڈیں گے نیچے. چلیں لگا لیا آپ نے, سوچ لیں یہی جواب ہے, غلطی تو نہیں کر رہے. چلیں غلام طاہر بھائی جلدی کریں گے, سوچیں گے. جی غلام طاہر بھائی نے بھی سوال کا جواب لگا لیا. ٹیم اے اگلا سوال آپ سے بتائیے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کس علاقے میں رہتے تھے؟ اور آپ سے سوال ہے بتائیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ جی اگلا سوال ٹیم اے سے بتائیے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس سلسلے میں مرید فرماتے ہیں؟ جی ٹیم بی. چلیں سوال یہ تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. اگلا سوال بتائیے, میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے, یہ فرمان کس بزرگ کا ہے؟ چلیں جی آپ نے لگا لیا. اگلا سوال آپ سے, آخری سوال ہے آپ کا. تو ترتیب کے لحاظ سے اسلامی مہینہ ربیع الاخر کس نمبر پر آتا ہے؟ جی چلیں غلام طاہر بھائی آپ سے بھی آخری سوال, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ مائک دیں گے. جی پہلے فائنل کرتے ہیں کہ ٹیم اے نے کتنی غلطیاں کی یا کتنے جواب درست دیے. چلیں پہلا سوال تھا آپ سے کہ جو ہے, چلیں پہلا سوال تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ 40 سال. سوچ لیں, یہاں پر آپشن میں 20 سال بھی موجود تھا. 40 سال نہیں, 40 سال ہی جواب درست ہے. چلیں انہوں نے جواب دیا 40 سال, جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال آپ سے تھا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کس علاقے میں رہتے تھے؟ جیلان میں رہتے تھے, جواب درست ہے. اگلا سوال, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کس سلسلے میں مرید فرماتے ہیں؟ قادری میں. سوچ لیں دینی کی. جی قادری میں ہی مرید فرماتے ہیں. پھر آپ سے جو مرید ہوتے ہیں ان کو اتاری بھی کہلاتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. آخری سوال تھا آپ سے, ترتیب کے لحاظ سے اسلامی مہینہ ربیع الاخر کس نمبر پر آتا ہے؟ 4. چوتھے نمبر پہ. چلیں شروع کے 4 مہینوں کے نام سنا دیں. یاد ہے؟ نہیں. چلیں آپ کا جواب درست ہے. چلیں کبھی کبھار اضافی سوال بھی ہو جاتے ہیں, تیاری کیا کریں. جی اگلا سوال تھے آپ سے, غلام طاہر بھائی اس طرف آ جائیں تھوڑا تاکہ میرے سے بھی فیس ٹو فیس بات ہو جائے آپ کی. جی آپ سے سوال یہ تھا, نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 ہیں. جی 6 شرائط ہیں, جواب ان کا درست ہے. اگلا سوال تھا, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ 500 سے زیادہ. 500 سے زیادہ, جواب ان کا درست ہے.
حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 500 سے زائد غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زیادہ ڈاکو، چور، فاسق، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ اگلا سوال بتائیے، میرا پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، یہ فرمان کس بزرگ کا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا تھا، وہ غلطی سے لگ گیا۔ چلیں، ان سے ہو چکی ہے غلطی، ایک پیش کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے جواب تو اپنے منہ سے جو دیا وہ تو درست دیا، مگر یہاں پر انہوں نے لگاتے ہوئے غلطی کر دی، تو آپ کی غلطی ہی مانی جائے گی، کیونکہ پیش کرتے ہوئے اصل بتانا تھا کہ کیا ہے۔ چلیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ 417 470 ہجری میں پیدا ہوئے، جواب ان کا درست ہے۔ مگر اس سیکنڈ کے آخر میں یہ ہے کہ ٹیم اے نے 4 پوائنٹس حاصل کیے اور ٹیم بی نے 3 پوائنٹس حاصل کیے، دونوں اپنی جگہ پر جائیں گے، مائک دیں گے۔ چلیں، ایک غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، مقابلہ بھی آگے چلے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا ایکٹیویٹی ٹائم۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے درس۔ غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیارے بچوں اور کڈس پسند چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اب یہ شوق کیسے پیدا ہوا، آئیے سنتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ۔ پیارے بچوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حج کے دنوں میں مجھے جنگل جانا پڑا۔ وہاں میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، جیسے عام بچے اس طرح کرتے ہیں۔ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے عبد القادر، تمہیں اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبراتا ہوا گھر واپس آ گیا اور اپنی امی جان سے عرض کرنے لگا، امی جان، آپ مجھے مکمل طور پر اللہ پاک کی راہ میں بغداد جانے کی اجازت دیں، تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور نیک بندوں کو دیکھ سکوں۔ پیارے بچوں، امی جان نے جب اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا وہ بیل والا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ابو جان کے مال سے جو میرا حصہ تھا، یعنی 80 سونے کے سکے، وہ لے آئیں۔ میں نے ان میں سے 40 سکے لے لیے اور 40 سکے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ میری امی جان نے اس رقم کو میری قمیض میں سی دیا اور بغداد جانے کی اجازت دیتے ہوئے مجھ سے ہر حال میں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی اور فرمایا، بیٹا، میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے خود سے دور کر رہی ہوں، اب مجھے تیرا چہرہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے پتہ چلا کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں ہی علم دین حاصل کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنی امی جان سے اجازت لی اور امی جان نے اپنی زندگی بھر کے لیے اللہ پاک کی راہ میں سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ جس میں ہر ماں اور ہر بچے کے لیے بہترین درس سے ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے، ان کے علم پر عمل کرتے ہوئے اور علم دین حاصل کرنے کی جذبہ، قوت اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، بہت ہی پیارا واقعہ، اور وہ واقعہ تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنے کا شوق ہوا، تو کیسے ہوا، ماشاءاللہ یہ ہمیں سنایا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اب ان کی گفتگو کے دوران ہمارے ساتھ ماشاءاللہ استاد محترم مولانا
مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہ ملاڑیہ تشریف لائے ماشاءاللہ. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, یوسف بھائی آئے ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور پھر آج دوبارہ سے کچھ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سننا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سنیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں, بہت ہی پیارے سے پروگرام میں موجود ہیں جس میں سلطان الاولیاء, سردار اولیاء, سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے پیارے واقعات بھی سن رہے ہیں, آپ کی سیرت کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور آپ کی عقیدت میں, محبت میں مزید اپنے دلوں میں اضافہ محسوس بھی کرتے ہیں. اور الحمدللہ ان اولیاء کی جو محبت ہے وہ دلوں میں رکھنے والا شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب اور بامراد رہتا ہے اور اللہ پاک کی خاص رحمت ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ مادر زاد ولی ہیں. کیا ہیں؟ مادر زاد ولی ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے مادر زاد ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پیدائشی ولی ہو, یعنی اللہ پاک نے ان کو چنا ہی اپنی ولایت کے لیے ہے اور اللہ پاک نے ان کو پیدائشی ولی بنایا ہے. ان کے پیدا ہوتے ہی ان کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے. اب چونکہ آپ پیدائشی ولی تھے, ہے نا, تو اسی لیے آپ کے ذریعے سے ایسی کرامات کا ظہور ہوتا ہے, ایسی اچھی اچھی باتیں آپ کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں. چھوٹے سے ہیں, بچپن میں ہی بہت پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. مدرسے میں جاتے ہیں تو بھائی مدرسے میں غیبی آواز آ رہی ہے کہ اللہ کے ولی کے لیے راستہ کشادہ کر دو, سبحان اللہ, ہے نا. اور آپ جب مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہاں آپ کی کرامات کا ظہور ہو رہا ہے. آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی عبادت, ریاضت, علم دین سے محبت, والدہ سے محبت, یعنی اتنا خوبصورت آپ کا بچپن ہے, آپ کی جوانی ہے, آپ کی عمر کے شب و روز ہیں کہ اس کا ایک ایک دن ہمارے لیے رہنما ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنی والدہ ماجدہ سے, ایک بڑا پیارا واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی چھوٹی سی عمر ہے اور جس عمر میں بچے کھیلا کودا کرتے ہیں, شعور بھی نہیں آتا ہے, زیادہ سمجھداری بھی نہیں ہوتی ہے نا, نفع نقصان بھی اتنا معلوم نہیں ہوتا ہے. ہمارے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا نام عبد القادر ہے, آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہا جاتا ہے, محی الدین بھی کہا جاتا ہے, غوث پاک اور غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ چھوٹے سے ہیں, والدہ ماجدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے آپ جو ہے وہ اجازت دیجیے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں جانا ہے. تو چھوٹے سے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. والدہ سے اجازت مانگی, والدہ محترمہ نے خوشی سے اجازت دے دی. والدہ نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ آپ کو دی. اب واقعے کو ہم اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ جا رہا تھا ایک قافلے کے اندر, ٹھیک ہے, اور اس قافلے میں بہت سارے لوگ شریک تھے. راستے میں کہیں پر انہوں نے اسٹے کیا, قافلے والوں نے اسٹے کیا, ٹھیک ہے. اتنے میں کیا ہوا کہ بہت سارے ڈاکو آ گئے, مختلف جگہوں سے ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا گروپ تھا. انہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا, حملہ کر دیا. سب لوگوں سے کہا بھائی نکالو پیسے, مال, جس کے پاس جو سامان ہے نکالو. اب کیا کریں بھائی, ڈاکوؤں سے تو لوگ ڈرتے ہی عام طور پر, ظاہر ہے جان کا بھی خوف ہوتا ہے لوگوں کو, تو لوگ جان کو مال پر ترجیح دیتے ہوئے مال لوگوں نے نکال کر دے دیا. اب یہ ہوا کہ ایک بچے کے پاس جب ڈاکو گئے, ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے, 2 پیسے, کتنے پیسے ہیں؟ بچے نے بہت بڑی اماؤنٹ بتا دی, میرے پاس اتنے 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 درہم ہیں. وہ ہنسنے لگا, جیسے ایک بچہ کہے کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہیں, یا بولے میرے پاس 50 لاکھ روپے ہیں. آپ یقین کریں گے اس کی بات میں؟ نہیں آئے گا نا, کہ اتنی بڑی اماؤنٹ لے کر کیسے گھوم رہا ہوگا چھوٹا سا بچہ, بڑے بڑوں کے پاس نہیں ہوتی ہے.
تو اس نے بہت بڑی اماؤنٹ بتا دی. ڈاکو نے مذاق اڑاتے ہوئے نکل گیا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے بچہ. دوسرا آیا, تیسرا آیا, سب پوچھنے لگے ہاں بھائی تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے. سب کو بچہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس اتنے اتنے پیسے ہیں, اتنی اتنی اماؤنٹ ہیں. ان ڈاکوؤں نے جا کر اپنے سردار سے کہا کہ لیڈر صاحب, باس, وہ تو یوں یوں بچہ ہے نا, وہ جو بچہ ہے نا وہ یوں 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 کہہ رہا ہے. ان کا جو باس تھا نا اس نے کہا لے کر آؤ بچے کو میرے پاس. جب اس بچے کو لایا جاتا ہے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس, وہ کہتا ہے ہاں بھائی کیا ہے تمہارے پاس برخوردار. تو بچہ کہنے لگا کہ میرے پاس اتنے اتنے سونے کے سکے پڑے ہیں. اس نے کہا بھائی نکالو, تلاشی لو. اب تلاشی لی نا تو وہ واقعی میں جتنے پیسے بتا رہا تھا نا بچہ, اتنے پیسے نکل آئے اس کے پاس, سبحان اللہ. سونے کے سکے نکل آئے. بھائی وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا بیٹا یہ تو بڑی حفاظت سے سیے ہوئے اندر, اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا بھی سکتے تھے, ہمیں جھوٹ بول دیتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم تمہاری تلاشی بھی نہیں لیتے, چھوٹے سے تو ہو, تم اپنے پیسے بچا سکتے تھے. تم نے ہم سے جھوٹ کیوں نہیں بولا تاکہ اپنا مال بچا لیتے. اس چھوٹے سے بچے نے بڑا پیارا سا جواب دیا. بچہ چھوٹا سا, جواب پیارا سا ہے نا. بچہ چھوٹا سا ہو, جواب پیارا سا دے تو کیا ہی بات ہوتی ہے. چھوٹے سے بچے نے بڑا پیارا سا جواب دیا. وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں اپنی والدہ سے جدا ہو کر آیا تھا, میری والدہ نے یہ جو اماؤنٹ ہے میری صدری میں یعنی میری واسکٹ کے اندر پیچھے سی دی تھی اندر, اور اس کو بغیر پھاڑے نکالا نہیں جا سکتا تھا. لیکن فرمایا کہ میری والدہ نے چلتے ہوئے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. فرماتے میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں, ہمیشہ سچ بولوں گا. اب جب کہ آپ کے جو آدمی آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے, تمہارے پاس کیا ہے, تو میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا. میں نے سچ بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے, کیونکہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا. سبحان اللہ. آپ کو پتا یہ بچہ, ان کا نام شیخ عبد القادر جیلانی, ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنا خوبصورت بچپن ہے. جب ان ڈاکوؤں نے, اس کے سردار نے بات سنی, ڈاکوؤں کے سردار نے سن کر رونا شروع کر دیا, کیونکہ سچائی ہے نا اس کی ایک تاثیر ہوتی. رونا شروع کر دیا, کہنے لگا کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کی نافرمانی نہیں کر رہا, ہمیں کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں. سارے لوگوں کا مال ان لوگوں نے واپس کر دیا. سبحان اللہ. اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ پاک کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے. سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں, کتنی خوبصورت حکایت ہے نا. ہم یہ جو ہمارے بزرگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں نا, غوث پاک کے, غوث اعظم کے, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اور اولیاء کرام کے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی سیرت پر, ان کی کردار پر عمل کر سکیں, ان کی زندگی کے واقعات کو سنیں. اب دیکھیں نا, یہی غوث پاک کا ہم نے واقعہ سنا ہے, اس سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو اسی لیے اولیاء کرام کا ذکر اسی لیے کرتے ہیں, 11ویں شریف اسی لیے مناتے ہیں. اس میں غوث پاک کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, جس سے ہمیں دین پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے, ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کا جذبہ ملتا ہے, تاکہ ہم بھی جھوٹ سے بچیں اور اللہ پاک کی عبادت کر کے اپنے دلوں کو منور کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی, ماشاءاللہ بہت ہی پیارا واقعہ, بہت ہی پیارے انداز میں سنایا. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, ایک بہت ہی پیارا سبق یہاں پر جو ملا وہ یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہ انہوں نے بھی ایک سبق دیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کسی کا بھی واقعہ ہم بیان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, تاکہ ہمیں اس سے جو نصیحت حاصل ہو رہی ہے وہ نصیحت حاصل ہو. جھوٹ نہیں بولنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. یہ تمام چیزیں تو وہ ہیں کہ جو بار بار سکھاتے رہتے ہیں, مگر یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سبق تھا کہ کیوں بیان کرتے ہیں. واقعی کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ پیارے بچے اور کرسمتی کے ناظرین, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا جھوٹ نہیں بولیں گے جب,
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں، تو آئیے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی کال پلے کریں. میرا نام سمیحہ طاریہ ہے، میں شیخو پورہ سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے غوث پاک کے مریدوں کو قادری کہا جاتا ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ قادری کہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام جی فاطمہ طاریہ ہے، میں جانا نور سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے قادری. فضان غوث اعظم جاری رہے گا. ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا قادری اور جواب آپ کا درست ہے. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پیارے القابات. غوث اعظم پیر پیرا غوث اعظم. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات. اچھا پیارے بچوں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی انبیاء کرام کا ذکر کریں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر کریں، اولیاء عظام کا ذکر کریں، تو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ ان کو پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں تو القابات کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے؟ سید الانبیاء، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم، تو نبی مکرم، اس طرح کے الفاظ اچھے اچھے القابات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لینا چاہیے. اولیاء کرام کا ذکر کریں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں، تو القابات کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں ان کے اوصاف، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا، ان کی جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو آج ہم غوث پاک کے القابات جو بلکہ روزانہ ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ القابات، تو ان القابات میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پیاری پیاری خوبیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کے پیاری پیاری عادتیں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم غوث پاک کے 3 القابات سیکھیں گے، ان کے معنی بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلا جو آپ کا لقب آج ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے سرتاج شریعت. کیا ہے؟ سرتاج شریعت. سرتاج شریعت. دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا سرتاج شریعت. تو سرتاج جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور شریعت عربی زبان کا لفظ ہے. سرتاج شریعت کا معنی ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنے والا بہترین انسان. ٹھیک ہے؟ سرتاج شریعت کا معنی ہے دین اسلام پر عمل کرنے والا بہترین اسلام. اور دین اسلام پر عمل کرنا ہمارے غوث پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ کے لئے فرائض و واجبات تو دور کی بات ہے، آپ نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے، سنتیں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتے. قرآن کریم کی تلاوت میں آپ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیا کرتے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اسی لیے آپ کو سرتاج شریعت کہا جاتا ہے. اور دوسرا لقب جو ہے وہ ہے شہباز خطابت. کیا ہے؟ شہباز خطابت. شہباز خطابت کیا ہے؟ شہباز خطابت. سب کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی. کیا ہے؟ شہباز خطابت. ہاں، شہباز خطابت. شہباز فارسی زبان کا لفظ ہے اور خطابت عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوگا خوبصورت بیان کرنے والا یا اچھا بیان کرنے والا کہہ لیجئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت خوبصورت، فصیح اور بلیغ بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے بیان میں اتنی تاثیر ہوتی تھی، خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوتا تھا، اور چونکہ آپ خود باعمل تھے، اور جو باعمل ہوتا ہے نا اس کی باتوں میں اتنی ہی تاثیر ہوا کرتی ہے. امیر اہل سنت کی باتیں لوگ سنتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن جناب وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ان کے، کیونکہ وہ ایک عمل کی تاثیر ہوتی ہے نا. انسان باعمل ہوگا نا تو باعمل کی زبان میں تاثیر ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی باعمل ہے،
آپ جب خطاب بیان کرتے ہیں تو اتنا خوبصورت بیان فرماتے ہیں، ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے اور غیر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ آپ کے بیان میں اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کرتا تھا لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر کہ وہ وہ بعض اوقات خوف خدا کے غلبے کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ تاثیر ہوا کرتی تھی آپ کے بیان کے اندر۔ تو خوبصورت بیان فرمانے والے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور تیسرا جو آپ کا کہہ لیجئے کہ بڑا پیارا سا خطاب لقب ہے وہ ہے پیران پیر۔ کیا ہے؟ پیران پیر۔ پیران پیر کیا ہے؟ پیران پیر۔ پیران پیر آپ کا بہت خوبصورت جو ہے لقب ہے، اور فارسی زبان کے الفاظ ہیں جن کا معنی ہے پیروں کے پیر، بزرگوں کے بزرگ، ہے نا۔ تو تمام بزرگوں میں سب سے زیادہ جو بزرگی ملی ہے وہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملی ہے، اور سلطان الاولیاء اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بنایا ہے، اسی لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اور جس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام پیروں کے پیر۔ ٹھیک ہے، تو ہم نعرہ لگاتے ہیں سرتاج شریعت غوث پاک، شہباز خطابت غوث پاک، پیران پیر، غوث پاک۔ ہاں تو یہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القابات تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور کرس بندش کے ناظرین، آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں۔ سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں پہ حکومت، غوث پاک، شہباز خطابت، غوث پاک، فانوس ہدایت، غوث پاک، سرتاج شریعت، غوث پاک، ہے رب کی رحمت، غوث پاک، اللہ کی رحمت، غوث پاک، ہے باعث برکت، غوث پاک، ہے صاحب عزت، غوث پاک، ہے بحر سخاوت، غوث پاک، دریائے کرامت، غوث پاک، فرماؤ حمایت، غوث پاک، ٹل جائے مصیبت، غوث پاک، سرتاب شرافت، غوث پاک، ہے مخزن عظمت، غوث پاک، اے ماغ ولایت، غوث پاک، کمزور کی طاقت، غوث پاک، مجبور کی راحت، غوث پاک، ہو میری شفاعت، غوث پاک، دلوائی جنت، غوث پاک، دو شوق عبادت، غوث پاک، دو ذوق تلاوت، غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک، المدد یا غوث پاک۔ پیارے بچے اور کرس بندش کے ناظرین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بہت ہی پیارے القابات ہم نے یاد کیے، آپ نے یاد بھی رکھنے ہیں، اور ان کو بولتے ہوئے آپ نے جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا ہے تو ان کو استعمال بھی کرنا ہے۔ پیارے بچے اور کرس بندش کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آپ کے سوال اور بڑوں کے جواب۔ غوث اعظم پیر پیرا، غوث اعظم۔ ماشاءاللہ، اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ٹیم اے یا ٹیم بی میں سے کوئی ممبر آپ سے سوال کرے گا اور آپ اس کا جواب دیں گے۔ جی ٹیم اے، چلیں سوال۔ آپ سے سوال ہے کہ اولیاء کرام علیہ السلام غوث پاک سے محبت کرتے تھے؟ اولیاء کرام غوث پاک سے محبت کرتے تھے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں یہ جو اولیاء کرام ہے نا، ویسے تو ہر ولی ظاہر ہے ولی بنتا ہی صورت میں ہے جبکہ وہ شریعت کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ولی کو پہچانتے ہیں، لیکن غوث پاک کا مقام تو سلطان الاولیاء والا ہے، وہ سلطان الاولیاء کو کیسا نہیں پہچانتے ہوں گے۔ پھر یہ دنیاوی عہدوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک افسر دوسرے افسر کو لائک نہیں کرتا، ایک افسر دوسرے افسر کو پسند نہیں کرتا، اس سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے ولی تھے وہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یقیناً الفت، محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے غوث پاک کو مقام اور مرتبہ ہی وہ عطا فرمایا ہے کہ آپ سلطان الاولیاء ہیں، اور بلکہ وہ تو رہنما ہیں، دیگر اولیاء کرام کے لیے بھی رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں، تو اسی لیے اولیاء کرام بھی غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، اور جتنے مومن ہیں اللہ پاک نے مومنوں کے دلوں میں بھی غوث پاک کی محبت کو داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ٹیم جی کوئی اور سوال کریں گے؟ چلیں کریں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کیسا کہا گیا ہے؟ غوث پاک کے مریدوں کو کیسا کہا گیا ہے؟ کیسا کہا گیا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے نا غوث پاک، وہ تو سوال بن ہی نہیں رہتا کیسا کہا گیا ہے، یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جیسا استاد ہوتا ہے نا تو شاگردوں کو بھی ایسا ہونا چاہیے،
جیسے اگر ابو نیک ہے تو اولاد کو بھی نیک ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے ہمارے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ کے مریدوں کو بھی متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چونکہ آپ نیک انسان ہیں ہمیں بھی نیک ہونا چاہیے. آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ پاک کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور عبادت سے جی نہیں چرانا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیادہ سے زیادہ محبت اور الفت اپنے دل میں رکھیں. دیکھیں قرآن کریم میں کیا پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب ان کا جو راستہ ہے نا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ, وہ تو اولیاء کرام کا راستہ ہے, ان کا طریقہ ہے. تو ان کا جو طریقہ ہے عبادت ریاضت والا ہے, تقوی پرہیزگاری والا ہے, شریعت پر عمل کرنے والا ہے, گناہوں سے بچنے والا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے, سنت پر عمل کرنے والا ہے. تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے ان کے جیسے تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے پیچھے تو چل سکتے ہیں نا. ان کا جو اچھا راستہ ہے اس پر تو چل سکتے ہیں. تو اسی لیے جب ان کا راستہ ہمیں معلوم ہے تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا چاہیے. اور والدین کا جیسے ہم نے سنا, والدین کی اطاعت کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, بغض و حسد دل میں نہیں ہونا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہونی چاہیے, اور گناہ سے ہر دم بچنا چاہیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت ہی پیاری گفتگو کی. جی اور کوئی اور سوال کریں گے؟ کریں. کیا مدینہ کی طرح بغداد شریف کی تمنا دل میں ہونی چاہیے؟ مدینہ شریف کی طرح بغداد شریف کی تمنا دل جانے کی میں تمنا ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو ہمارے پیر و مرشد ہے نا, اور ان کے مزار کی زیارت کے لیے حاضری کی تمنا بالکل ایک مرید کے دل میں تو ہونی چاہیے. مکہ مدینے کی حاضری کی بھی تمنا الحمدللہ ایک عاشق رسول کے دل میں ہوتی ہے. تو جو بھی نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے نا, نیک لوگ, جیسے صفا مروہ میں آپ کو مثال دوں, صفا مروہ کی بھی لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ میں صفا مروہ پر جاؤں, دوڑوں, مقام ابراہیم پر نماز پڑھوں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم پر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, قدم مبارک کا نشان بنا ہوا ہے, وہ پتھر ہے. جو صفا مروہ ہے وہاں پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑی تھی, تو آپ کے قدموں کی برکتیں وہاں پر موجود ہیں, اللہ پاک کی نشانیاں بن گئی ہیں. تو اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہ اللہ کی نشانی ہوتی. ٹھیک ہے, ہمارے غوث پاک بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے, اس کی حاضری کی تمنا, اس کی زیارت کی تمنا ایک مرید کے دل میں ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ پاک کے اولیاء کرام جہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, اور جہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ پاک وہاں دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے, اپنی برکت اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی. ہم جائیں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہمیں رحمت بھی ملے گی, برکت بھی ملے گی, اور بخشش کا انعام بھی حاصل ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی بغداد شریف کا سفر نصیب فرمائے. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, بہت ہی پیاری گفتگو ہوئی, بہت ہی پیاری باتیں سننے کا موقع ملا. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے 11 ربیع الاخر تک انشاءاللہ الکریم یہ پروگرام چلتا رہے گا. روزانہ آپ نے دیکھنا ہے 5:20 پہ انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کا موقع ملے گا. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے قادری کہتے ہیں. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک قادری رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور کرش بندی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام پیارے بچے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کرڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم میرا, گدائے غوث اعظم ہوں. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا